یقینی طور پہ بہت ہی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے اور ہر ایک کے لیے. ابھی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے، پھر پی ڈی ایم کے حوالے سے، پھر ریاست کے حوالے سے بھی کہیں تو درست ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے آرمی چیف کا نام لیا جا رہا ہے، چاہے عمران خان صاحب نے 9 مئی کے تیسرے دن کورٹ میں بیٹھ کے کہہ دیا there's one man who's scared of me، ان کا نام لیا جنرل عاصم منیر کا، پھر باہر سے جو وی لاگز ہو رہے ہیں، جو باتیں کہی جا رہی ہیں، بہت کچھ ہے. تو یہ پاکستان نے اس طرح اس قسم کی جو ہے یعنی کیمپینز نہیں دیکھی. اچھا اب ہم دوسری طرف آئیں تو جو ہم دیکھتے تھے ٹرائبل ایریاز میں ایف سی آر ہوتا تھا کہ جی کسی کو پکڑ لو، چور کو پکڑنے جاؤ، اگر نہ ملے تو اس کے گھر کو مسمار کرو، گھر مسمار کرو، پھر اس کے وہاں کے لوگوں کو پکڑو، اس کے رشتہ داروں کو پکڑو تاکہ وہ خود پہنچ جائے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں اس طرح ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. تو کیا اس کا یعنی اس کو کنڈیم تو کریں گے یا پھر کہیں کہ یہ کیونکہ چیلنج ایسا تو یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دوسرا یہ جو دو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کے بارے میں بھی اکرم صاحب آپ ذرا بتائیے. دیکھیے اس وقت جرنلسٹوں کا معاملہ تو ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جرنلسٹوں کا اٹھایا جانا، یہ معاملہ تو کچھ نیا نہیں ہے، لیکن اس معاملے کی جو گہرائی ہے اس میں آپ نے جو اشارہ کیا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس وقت جرنلسٹ کی تعریف تو ایک وہ ہے جس نے جیسے ہم سب تینوں چاروں لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ہم سب اسی سے روزی روٹی کماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، اب ان کو کس حیثیت میں رکھیے، ان کا صرف کہنے کے لیے ان کے پاس ایک فقرہ ہے یا دو فقرے ہیں جو ٹویٹر پہ وہ کہہ دیتے ہیں، کوئی ایک تصویر ہے جو فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، کوئی ایک وی لاگ ہے جو یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں. مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو صحافی پیشہ نہیں ہے لیکن ان کی فریڈم آف سپیچ خطرے میں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے والدین کے فون آئے، بہت سارے بچے جو ہیں ان کے، کسی نے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کوئی اچھا کہا، کسی نے کچھ برا کہہ دیا پی ڈی ایم کے بارے میں، تو سب کے سب لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. پھر پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں جب اگر کہیں خوف کی فضا پیدا ہو جائے تو بات مزاح کی طرف چل پڑتی ہے، طنز کی طرف چل پڑتی ہے. پھر جب لوگوں نے ریزورٹ کیا کہ نوجوان بچوں نے یا ایون میری عمر کے لوگوں نے بھی کہ انہوں نے فنی انداز میں بات کرنا شروع کی ٹک ٹاک کے اوپر، تو اب یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر جن لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی وہ انہیں بھی پکڑا جا. مثال کے طور پہ ایک مطلب آپ نے کئی وائرل ہوئے ہیں ٹک ٹاکس ان دنوں میں جو پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے پولیس، تو پولیس کو فوکس کر کے جو کچھ بات ہو رہی ہے اب ان لوگوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے. تو ہم تو ان دو لوگوں کا رونا کیا روئیں گے نسیم. اس وقت تو پاکستان کے اندر فریڈم آف سپیچ اسپیشلی تھریٹنڈ ہے. یعنی آپ اور میں تو شاید بات بھی کر لیں کہ ظاہر ہے اتنے عرصے سے ظاہر ہے ابھی کر تو رہے ہیں تو نہیں ہے، لیکن کچھ بات کر لیں، لیکن جن کے پاس سلیقہ نہیں ہے، جن کا یہ پیشہ نہیں ہے، انہیں صرف کہنے پہ پکڑا جا رہا ہے. تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں. تو فریڈم آف سپیچ کتنا بڑا اور کتنا گہرا جی یو میڈ یور پوائنٹ. لیٹ می موو ٹو نصرت. جی نصرت بی ایک سیدھی سی بات ہے، یہ دو بد نصیب شخص یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار میں آنے کے ایگزیکٹ 1 مہینے بعد وہ ادارہ جو زبردستی مجھے 1 سال کی ایکسٹینشن دیتا ہے کانٹریکٹ کی، وہ ڈسکور کرتا ہے ارے میں تو ان پہ فائنینشیل بوجھ ہوں اور فارغ، اور اس کے بعد میں کسی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیپر دینے کے بھی قابل نہیں رہا. بالکل ہمارے چینل کو 4 مہینے بند کیا. بالکل یہ شخص دن دہاڑے اٹھایا جاتا ہے اور پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت جو آج انسانی حقوق کی چیمپئن بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مبینہ اغوا. ارے بھائی ٹھیک ہے، اس کے باوجود جن دنوں ہم جیسے بد نصیبوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا تو اس سلوک کو حب الوطنی کے نام پر جسٹیفائی کرنے والے ہمیں نہ صرف یہ کہ لفافہ بلکہ بد کردار اور بد کرداری کے حوالے سے بھی جس نوعیت کے الزامات لگاتے رہے. ٹھیک ہے،
اسی باعث قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر. اس تمام تر کے باوجود میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جن دو حضرات کے آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے بھی میری طرح، حبیب بھائی کی طرح، ان کی طرح ذاتی رنجشیں چھوڑ دیں. اپنے دھندے کا آغاز اسی سے کیا جس سے ہم نے جیسے کیا تھا. یہ شخص اس کے باوجود جب بھی وہ پیشی پہ آتے تھے تو یہ ان کے جا کے ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کرتا ہے. اور دس از میٹر آف ریکارڈ. وہ اس کا توا لگا رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ عوامی طاقت پہ بھروسہ تھا. تو لیکن میں مثال کے طور پر سمیع ابراہیم کی 33,000 تقریباً ہر بات سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ بہرحال اس نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا رزق کمانا اسی سے کیا ہے. لیکن میں دوسرے صاحب نے مجھے بہت ہی، ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہ اب کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام میں گیا اور میں نے عمران صاحب کا ذکر نہیں، ویسے ہی میں نے کہا تو میں نے وہ پنجابی کا محاورہ بولا کہ جے میں جان دی جگے نے مر جانا تو ایک دن میں دو جم دی. میرے بارے میں پی ٹی آئی کی آفیشیل یعنی جو ان کے نون قسم کے وہ جو ہے نا شتونگڑے بلونگڑے، ان کی طرف سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جہاں پہ میں وہ ویل دے رہا ہوں. بھی میں جب تہاڈے گھر بھی فنکشن ہوئے گا دیاں گا یار، ویل دینا ساڈے پنجاب دی ڈب کھول کے دین دی. اور آئی ایم ناٹ ashamed of that culture. اور آئی ایم پارٹ آف اٹ. یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہوں رہ گئے ہیں تو میں ہاتھی تصویر پھاڑ کے بہ جاؤں تو میں صادق امین کا سرٹیفکیٹ بھی لے لواں. یہ دو نمبری میں نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو ہم دونوں، ہم تینوں، حبیب صاحب، ہم سب کا ایک ہے کہ بھئی آپ اگر باقی سمجھتے ہو کہ متین ہے، قانون کی خلاف ورزی تو لیں کورٹ میں اور آ کے بات کریں کویسچن. اور یہ ایف سی آر کی بات نہ کریں. یہ پنجاب میں بھی ایک زمانے میں میرے بھائی یہ بھی نظام، یہ کلیکٹیو اجتماعی یہ بھی، یہ پنجاب میں متعارف انگریزوں کو کروایا ہوا، اس کو کہتے ہیں چولہا ٹیکس. نظام ڈاکو ہوتا سی نا قصور دا، اس میں جب وہ کوئی بھی واردات کرتا تھا تو چولہا ٹیکس قصور کے شہریوں پہ لگتا تھا. اسی پہ محاورہ بنا ہوا ہے. وہ تو ڈاکو کرتا تھا. بٹ ڈاکو تو ہمارا تو رابن ہوڈ تھا نا. ٹھیک ہے بالکل کر دیو تسی. اوتھوں نہ ہوے تے نوٹنگم بنا لیندے ہو تے رابن ہوڈ تے ساڈے والا ہوے تے ڈاکو. بالکل ٹھیک. دن نو رات فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا. ٹھیک بالکل. اور ملنگی ڈاکو کہندے سن. جی نسیم، میرے خیال میں عمران خان کو اپنی سیاست جو ہے وہ ترک نہیں کرنی چاہیے، مگر کچھ عرصے کے لیے روک کر ایک اپنے جو قانونی مشیران ہیں ان کے ساتھ فوری طور پہ ایک ہنگامی اجلاس کرنا چاہیے اور اس وقت تک سیاسی سرگرمیاں روک دینی چاہیے جب تک ان کے جو کارکن ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے لیے کوئی حکمت عملی طے نہیں کی جا سکتی. ان کے لیے وکلا مقرر کیے جائیں جو ان کے کارکن پکڑے گئے ہیں، کیونکہ ہر قسم کے جرم کے اندر دفاع کا حق ہر ملزم کو ہوتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاست چھوڑیں، مذاکرات کے لیے فریاد کرنا چھوڑیں اور اپنے ان کارکنوں کے لیے اپنا وقف کر دیں، اپنا وقت اور توانائیاں جو کارکن ان کی وجہ سے چھاونیوں میں گئے اور ان کی وجہ سے ان کے خاندان والے آج سڑکوں پہ رول رہے ہیں. بہت اہم بات کی. اور ایمان مزاری نے تو کمپلین کیا تھا کہ یہ پرواہ نہیں کر رہے، انہوں نے بھی کیا تھا اور انہوں نے بھی کیا تھا، فواد چودھری کی شاید بیگم نے بھی.